حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندے نماز میں سستی کرتے ہیں اللہ تعالی اسے 15 مصائب و عذاب میں مبتلا کرتا ہے، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت یعنی روز محشر میں۔ اور سب سے پہلے دنیاوی مصائب یہ ہیں کہ اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالی اجر نہیں دیتا، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ موت کے وقت جو مصائب درپیش ہوں گے وہ یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے دین کی جس چیز کو سب سے پہلے لوگوں پر فرض کیا وہ نماز ہے، اور جو چیز سب سے آخر میں باقی رہے گی وہ بھی نماز ہے، اور سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب ہوگا وہ بھی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندوں کی نمازوں کو دیکھو، اگر وہ مکمل ہوں تو مکمل لکھ دی جائیں گی، اور اگر وہ ناقص ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو اس کے نوافل ہیں، اگر اس کے نوافل ہوں گے تو فرائض کی کمی نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ پھر فرمائے گا، دیکھو اس کی زکوٰۃ پوری ہے، اگر زکوٰۃ پوری ہو تو پوری لکھ دی جائے گی، اگر ناقص ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو اس نے کوئی صدقہ کیا ہے، اگر اس نے صدقہ کیا ہوگا تو اس صدقے سے اس کی زکوٰۃ پوری کر دی جائے گی۔ امام طبرانی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے بندے سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اگر نماز درست ہو تو باقی عمل بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز فاسد ہو تو باقی عمل بھی فاسد ہوں گے۔ امام طبرانی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امانت دار نہ ہو اس کا کوئی ایمان نہیں، جس کا وضو نہ ہو اس کی کوئی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہ ہو اس کا کوئی دین نہیں۔ دین میں نماز ایسی ہے جیسے جسم میں سر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز نہ ہو اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ امام طبرانی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام طبرانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جو شخص 5 نمازیں لے کر آیا جن کے وضو، ان کے اوقات اور ان کے رکوع اور سجود کی اس نے حفاظت کی ہوئی ہو، اس شخص کے ساتھ اللہ تعالی کا عہد ہے کہ وہ اس کو عذاب نہیں دے گا، اور جس نے ان میں سے کسی چیز میں کمی کی اس کے ساتھ اللہ تعالی کا کوئی عہد نہیں ہے، اگر اللہ تعالی چاہے تو اس پر رحم فرمائے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ امام طبرانی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 چیزوں کی حفاظت کی وہ یقیناً اللہ تعالی کا ولی ہے، اور جس نے ان کو ضائع کیا یقیناً وہ اللہ تعالی کا دشمن ہے، نماز، روزہ اور جنابت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے وقت میں نماز پڑھی اور اس کے لیے مکمل وضو کیا اور نماز کے قیام، خشوع، رکوع اور سجود کو پورا ادا کیا تو وہ نماز سفید اور روشن ہوگی، اور اس شخص سے کہے گی، اللہ تیری بھی اسی طرح حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے۔ اور جس نے وقت نکلنے کے بعد نماز پڑھی اس کے لیے مکمل وضو نہیں کیا اور نہ اس کے خشوع، رکوع اور سجود کو پوری طرح ادا کیا، وہ نماز سیاہ اندھیری ہوگی اور کہے گی، اللہ تعالیٰ تجھے بھی اسی طرح ضائع کر دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا
اس نماز کو پرانے کپڑے میں لپیٹ کر اس شخص کے منہ پر مار دے گا جو شخص نمازوں میں سستی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے 15 مصائب میں مبتلا کرتا ہے، 5 دنیا میں، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قبر سے نکلتے وقت۔ دنیاوی مصائب یہ ہیں کہ اس کی عمر سے برکت چھین لی جاتی ہے، اس کے چہرے سے صالحین کی نشانی مٹ جاتی ہے، اس کے کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ اجر نہیں دیتا، اس کی دعا آسمانوں کی طرف بلند نہیں ہوتی، نیکوں کی دعاؤں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ موت کے وقت جو مصائب درپیش ہوں گے وہ یہ ہیں، وہ ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا اور پیاسا مرے گا، اگر اسے دنیا کے تمام سمندر پلا دیے جائیں تو بھی اس کے پیاس نہیں بجھے گی۔ قبر کے عذاب یہ ہیں کہ قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس کے انگاروں پر وہ رات دن گزارے گا، اس کی قبر میں ایک اژدہا مقرر کر دیا جائے گا جس کا نام شجاع یعنی گنجا ہوگا، اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی اور اس کے ناخن لوہے کے ہوں گے جس کی لمبائی 1 دن کے سفر کے برابر ہوگی، وہ کڑکدار جیسی آواز میں میت سے ہم کلام ہوگا اور کہے گا میں گنجا ہوں، میں اژدہا ہوں، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے نمازوں کو ضائع کرنے کے بدلے صبح شام ڈستا رہا ہوں، صبح کی نماز کے لیے سورج نکلنے تک، نماز ظہر کے ضائع کرنے پر تجھے ظہر سے عصر تک، عصر کی نماز کے لیے مغرب کی نماز تک، نماز کی مغرب ضائع کرنے پر عشاء اور عشاء کی نماز کے ضائع کرنے کی وجہ سے تجھے صبح تک ڈستا رہوں گا، اور جب وہ اسے ڈسے گا وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جائے گا اور قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب ملتا رہے گا، اور جو مصائب اسے قبر سے نکلتے ہوئے حشر کے میدان میں جھیلنے ہوں گے وہ یہ ہیں سخت حساب، رب تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم میں داخلہ۔ حدیث شریف میں امام بخاری، امام مسلم اور امام نسائی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب اور دوزخ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرو۔ جو وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس شخص نے اس پر عمل کیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ بصرہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے، جب وہ ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تو ان کا گھر مسجد کے ساتھ تھا، جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا ابھی ظہر کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا عصر کی نماز پڑھو۔ ہم نے کھڑے ہو کر نماز عصر پڑھی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اتنی تاخیر کرنا منافق کی نماز ہے۔ وہ بیٹھ کر سورج کو دیکھتا رہا حتیٰ کہ جس وقت سورج 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کھڑے ہو کر 4 ٹھونکے مارتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کم کرتا ہے۔ حدیث شریف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، میں سفر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے دوزخ سے محفوظ کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جنت سے بہت عظیم چیز کے متعلق سوال کیا ہے اور یہ چیز اس پر آسان ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، کیا میں تم کو خیر کے دروازوں کی رہنمائی نہ کروں؟ روزہ ڈھال ہے اور صدقہ اسی طرح گناہ کو مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدھی رات کو اٹھ کر آدمی کا نماز پڑھنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ترجمہ، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابوں سے۔ پھر فرمایا، تمام کاموں کا سردار اسلام ہے اور اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی
جہاد ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جس پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا اس کو قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہم جو کچھ باتیں کرتے ہیں کیا ان پر ہماری گرفت کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اے معاذ تم پر تمہاری مار ہوئے، جو چیز لوگوں کو دوزخ میں منہ کے بل یا گھٹنوں کے بل گرائے گی وہ ان کی زبانوں کی کائی ہوگی۔ جب انسان خضوع اور خشوع کے ساتھ اس طرح نماز پڑھے گا کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اور ہر روز 5 مرتبہ اس طرح نماز پڑھے گا کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس کو ہر وقت خیال رہے گا کہ وہ اپنے رب کریم کے سامنے اور اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اور عین حالت میں بھی اس کو یہ خیال آئے گا کہ اس کا رب رحیم اس کو دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ اس مصیبت سے باز آ جائے گا۔ مصیبت کے ارتکاب کی یہی وجہ ہے کہ انسان اپنے رب تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے، اور جب اس کے دل میں دماغ میں اللہ تعالیٰ کا خیال ہوگا تو پھر وہ مصیبت پر جرأت نہیں کرے گا۔ جب انسان پابندی سے نماز پڑھتا رہے گا تو اس پر نماز کی برکات اور اس کے ثمرات مرتب ہوں گے اور وہ گناہوں سے باز آ جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایک ساری رات قرآن پڑھتا ہے اور صبح اٹھ کر چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب اس کی قرات اس کو چوری سے روک ان قریب اس کی قرات اس کو چوری سے روک دے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ان کی اولادوں کو پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کومنٹ کریں اور اپنی رائے کو کومنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔